أبا عبد الله يا أبا عبد الله. محترم سامعین، ہرچند کہ میں ایک باقاعدہ مقرر نہیں ہوں اور بہر صورت ابرار بھائی کی ان تمام صلاحیتوں کا متعارف بھی ہوں کہ جس کے تحت وہ آنے والے مقرر کو ایک ڈوری میں باندھ دیتے ہیں، ورنہ ہم اسٹیج کے اور تخت کے لوگ بیشتر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مختلف ڈائریکشنز میں نکل جاتے ہیں. میری کوشش ہے کہ میں انتہائی اختصار کے ساتھ وہ شخصیات کی جن کی یاد میں یہ تعزیتی ریفرنس منعقد کیا گیا ہے ان کے مطابق چیدہ گفتگو کروں. ظاہر ہے کہ ان میں میرے اپنی فیلڈ ظاہر ہے سوسانی سے متعلق، اور میں اپنے آپ کو ظاہر ہے کہ مکتبہ سوسانی کا ایک طفلی سمجھتا ہوں. محترم سید حاطب حسین الوری صاحب دبستان سوسانی الور کے ایک ایسے روشن چراغ رہے ہیں کہ جن کی سوسانی کا ایک اہم جزو، ایک اہم حصہ ان کے لب و لہجے کی بلند آہنگی. انتہائی افسوس کے ساتھ ان کی جدائی اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ خیرپور کے علاقے کا ایک ایسا بلند آہنگ سوسوان ہم سے رخصت ہوا کہ جس کی سوسوانی کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اس کی ادائیگی میں تاریخی وہ علمیاتی پہلو، وہ المناک پہلو جو واقعہ کربلا کے اندر پوشیدہ ہے، واقعہ کربلا جس کی غمازی کرتا ہے، حاطب صاحب کی سوسانی میں وہ المناک پہلو بدرجہ تم اور اس تمام تر بلند آہنگی کے ساتھ پایا جاتا تھا جیسا کہ سوسانی کا حق ہے. بے شک خیرپور ایک ایسے سپوت سے محروم ہوا کہ جس نے بابا تقی مرحوم کے جو ان کے استاد ہوا کرتے تھے ایک ضرب المثل تھی اس علاقے میں، وہ ایک چیپٹر، وہ ایک باب بند ہوا. ساتھ ساتھ جہاں سوسوانی کی ایک خاص صلاحیت ان میں موجود تھی، اس کے ساتھ ان کی شخصیت کا وہ پہلو، ایک ملنگ صفت انسان کہ جو کسی بھی وقت کسی بھی لمحے نہ صرف یہ کہ ذکر محمد و آل محمد کے لیے تیار رہتا تھا بلکہ لوگوں کی دامے درہ میں سوکھنے مدد کرنے کے لیے بھی ہمہ وقت تیار رہتا تھا. محشر لکھنوی صاحب ظاہر ہے کہ وہ چونکہ میرے ہم عصر ظاہر ہے کہ نہیں رہے، ایک بہت سینئر شاعر، اور اگر میں غلط نہ ہوں تو استاد الاساتذہ. ایک خاص بات ظاہر ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ میں میرے ہم عصر نہیں رہے، میرے ہم عمر نہیں رہے اور بہت سینئر شعراء میں ان کا شمار. میرے والد ایک بات ان کے متعلق کہا کرتے تھے، ایک محشر صاحب کو وہ کہتے تھے کہ یہ ایک بہادر شاعر ہے، اور اس اعتبار سے اس کو وہ فردر ایکسپلین کرتے ہوئے رابری کہا کرتے تھے. بابا ہمارے مظاہر کاظمی صاحب کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ یہ وہ باتیں بیان کرنے میں بھی بے باک تھے کہ جو کبھی کبھی محشر صاحب کو کبھی کبھی متنازعہ بھی بنا دیتی تھی. لیکن ایک ایسا شاعر کہ جس نے اپنے تمام تر احساسات کو، خواہ وہ کچھ بھی رہے ہوں اور وہ کسی نوعیت سے کسی کے لیے کسی خاص حساس پہلو کو چھو رہے ہوں، برملا اظہار کیا کرتے تھے. ابھی جب میں اوپر آ رہا تھا تو میں اپنے بھائی سے ذکر کر رہا تھا اس چیز کا. میرے بھائی نے ایک بات کہی جو مجھے پسند بھی آئی اور میں
محشر صاحب کی بخشش کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ ان کے ہاتھ میں روز محشر وہ رقع ہاتھ میں ہوگا کہ جس پر لکھا ہوا ہوگا، کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر. بے شک یہ رقع، وہ ویزا، وہ جواز السفر ہے جو محشر صاحب کو دروازہ جنت میں داخل کرے گا. اس کے بعد تیسری شخصیت مقصود عالم ہمایوں صاحب. نظامت کا ایک مخصوص تقاضا ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے ابرار بھائی کے لیے ذکر کیا. نظامت ظاہر ہے کہ کسی ایک مخصوص نشست کی نظامت کرنے کا نام نہیں ہے. آپ کبھی مجالس اعضاء کی نظامت کر رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ تعزیتی ریفرنس کی نظامت کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی جلسے کی نظامت کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی میلاد کی، کبھی کسی منقبت خوانی کی محفلوں کی کر رہے ہوتے ہیں. اور نظامت کا ہر ایک پہلو، ناظم کا اٹھنا بیٹھنا، ڈریس پروٹوکول، اس کے لفظوں کی ادائیگی اور خصوصاً لفظوں کا چناؤ اس بات کی غمازی کرتا ہے، اس بات کی ثبوت ہوتا ہے کہ ناظم میں اس سچویشنل اویئرنیس کی کتنی صلاحیت موجود ہے. وہ سچویشن جو سامع پر المناک پہلو طاری کرتی ہے، وہ سچویشن جو سامع پر خوشی کا پہلو طاری کرتی ہے، وہ سچویشن جو کسی چلتے ہوئے ایک رواں دواں جلوس میں ایک خاص کیفیت طاری کرتی ہے، یہ بالکل مختلف ہے. ایک اچھا ناظم ان تمام سچویشنز کے حوالے سے ان کے مطابق اپنے آپ کو ملبوس بھی کرتا ہے، لفظوں کا چناؤ بھی کرتا ہے، ادائیگی بھی کرتا ہے، اور مجمع کو اس بات پر تیار بھی کرتا ہے کہ وہ تمام الفاظ جو اس مائک سے، ایک سٹیج سے آپ تک پہنچ رہے ہیں، وہ تمام تر توجہ کے ساتھ سنیں. مقصود عالم ہمایوں میں اس لباسی کی خصوصیت بھی تھی، خوبرو بھی تھے، اور سچویشنل اویئرنیس پر مکمل طور پر حاوی بھی تھے. یقیناً ان کی جدائی ایک بہترین ناظم کی، ایک بہترین نظامت کرنے والے کی جدائی ہے. وہ تمام تقاضے جو ایک اچھے ناظم کے لیے ضروری ہیں مقصود عالم ہمایوں میں موجود تھے. ایک خاص بات اور ایک آخری بات جو مقصود عالم ہمایوں کے متعلق، ایک بہترین ناظم اور ایک پڑھا لکھا ناظم، اس کو آگہی اس سبجیکٹ کے ساتھ ہونا ضروری ہے کہ جس سبجیکٹ کے حوالے سے وہ اسٹیج پر گفتگو کر رہا ہے. مقصود عالم ہمایوں اس معاملے میں بہت سارے اپنے ہم عصب سے کافی آگے تھے. خدا ان کی مغفرت فرمائے. رضوان عباس یہ ایک ایسا سوسخان جو خوشگلو تھا، اور شاید بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہو کہ امتیاز عباس اور رضوان عباس یہ باقاعدہ شاگرد تھے اشتیاق حسین خان صاحب کے، یعنی معشوق علی خان صاحب کے بھائی، چھوٹے بھائی. اور ایک جو ہمیں عموماً ایک غلط فہمی ہے کہ ادارہ ترویج سوسخانی سے کہ یہ ان کی سوسخانی کا جو پودا تھا وہ لگ چکا تھا انجمن سوسخانہ کراچی کی، جس کی بنا آغا مقصود مرزا مرحوم میرے تایا آفتاب کاظمی اور میرے والد مظاہر کاظمی صاحب نے ابتدا رکھی تھی. اور 19 صفر کو ہونے والی وہ مجالس جن کی سرپرستی علامہ رشید تناوی صاحب فرمایا کرتے تھے، اس کی ابتدا یہ دو بھائی رضوان عباس اور امتیاز صاحب فرمایا کرتے تھے. اور میں سفارش گزارش کروں گا انتہائی محترم شخصیت ہمارے درمیان موجود باقر زیدی صاحب سے کہ وہ اس پر ضرور گفتگو فرمائیں گے. امتیاز عباس، رضوان عباس کی جو خاص بات تھی وہ یہ کہ مرحوم سبط جعفر صاحب
کی شہادت کے بعد وہ تمام ذمہ داریاں یا وہ جزوی ذمہ داریاں جو امتیاز عباس پر آ پڑیں وہ علاقے کے اعتبار سے رضوان عباس، ملیر، لانڈی، کورنگی اور دیگر نواحی علاقے جو اس علاقے سے تعلق رکھتے تھے، رضوان عباس نے وہ تمام ذمہ داری بہت خوبصورتی سے تمام تر ذمہ داریوں کے ساتھ نبھائی، اور انتہائی اچھی سوسانی کرنے والا شخص ہم میں سے ناگہانی طور پر رخصت ہوا۔ مولا باقی محمد وال محمد مغفرت فرمائے۔ آخر میں چند لفظ عمران عباس زیدی کے لیے۔ عمران عباس زیدی سے میری بہت زیادہ واقفیت نہیں رہی، لیکن اتفاقی بات ہے کہ گزشتہ 2 سالوں کے درمیان ایک ایسی مجلس جو میرے والد یعنی گزشتہ نصف صدی سے زیادہ وہ مجلس میرے والد سوسخانی کرتے رہے، صابرہ کاظمی مرحومہ محترمہ سوسخانی کے سوسخان کے گھر پہ۔ تو گزشتہ 2 سال میں عمران عباس بہت شروع سے وہاں موجود رہا کرتے تھے، اور ایک عجیب سماق صفت کیفیت میں نے ان میں پائی، بہت موبائل، بہت موو کرنے والے اور بہت محبت کرنے والے۔ ایک خاص بات جو میں نے ان میں پھر ان دونوں سالوں میں پائی کہ وہ پتہ نہیں کیوں بہت شروع سے جب ایک شخص بھی موجود نہیں ہوتا، یعنی آپ تو جانتے ہوں گے کہ سوسخان عزائی خدمات کے اعتبار سے سب سے مظلوم شخص ہوتا ہے، کہ جب بسا اوقات وہ جب سوسخانی شروع کرتا ہے تو ایک ٹینٹ والا، ایک ساؤنڈ سسٹم والا اور ایک ڈیکوریشن والا موجود ہوتا ہے، اور بسا اوقات صاحب مجلس بھی وہاں موجود نہیں ہوتا۔ لیکن عمران عباس زیدی ان 2-3 مجلسوں میں مستقل بنیادیں پہ وہ موجود رہے، اور پھر بہت دیر تک مجھ سے گفتگو فرمائی۔ مولا باقی محمد وال محمد ان تمام حضرات کی مغفرت فرمائے، ان کی قبور کو نور محمد وال محمد سے روشن اور کشادہ فرمائے، ان کی جملہ لغزش سے درگزر فرمائے، اور ان کی درجات کو اعلی علم میں بلند فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں، خاص طور پر مرکزی تنظیم عزاداری کے کہ انہوں نے اس کا شرف مجھے بخشا۔